نمبر 22، دینے کا مزاج۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الید العلیٰ خیر من الید السفلی، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، کیا مطلب؟ اوپر والا ہاتھ یہ ہے، ہاں، نیچے والا ہاتھ یہ، کیا مطلب ہے؟ اوپر والا ہاتھ، اس لیے کہ حدیث ہی میں تو اس کی تشریح موجود ہے، المنفقہ، اوپر والا ہاتھ انفاق کرنے والا، دینے والا ہاتھ، نیچے والا ہاتھ لینے والا ہاتھ۔ حدیث میں ہم کو کیا بتایا گیا ہے؟ ہماری مانگیں پوری کرو، ایسا دینے والی قوم بنو، مانگنے والی بھیکاری قوم مت بنو۔ دینے، تم نے دنیا کو کیا دیا؟ ہم کو کیا بتایا گیا؟ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، قرآن بتا رہا ہے ہم کو، ہم کبھی سوچے اس کے اوپر؟ تم بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا ہے، تمہارا مقصد، تم دینے والی قوم ہو، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم لوگوں کو بھلائی کا راستہ بتاتے ہو، برائیوں سے روکتے ہو، تم لوگوں کے لیے رہبر قوم ہو، بھیکاری قوم نہیں ہو۔ آج ہم ایسی قوم بن کے رہ گئے ہیں، فرد کی سطح پر، قوم کی سطح پر۔ تمہارے اندر دینے کا مزاج ہونا چاہیے، فرد ہو، دینے کا مزاج ہو، میرے پاس جو خیر ہے میں بانٹوں گا اس کو۔ عہدے مانگنے کا مزاج، بھکاری آدمی ہے یہ، فقیر آدمی ہے یہ فقیر مینٹالٹی بہت بری چیز ہے۔ لوگوں سے عزت چاہنے کی طلب، فقیر آدمی ہے یہ، وہ ہم کو پوچھنا چاہیے، وہ ہم کو عزت دینا چاہیے۔ تو دوسروں کو عزت دے، تیرے پاس نہیں عزت کر کے مانگ رہا ہے، جس کے پاس جو نہیں ہوتا ہے وہ مانگتا ہے۔ آدمی عزت مانگے، نکاح میں گیا میری عزت نہیں کی، فلانا مجلس میں گیا میری عزت نہیں کی، مجھ کو عہدہ چاہیے، مجھ کو فلانا چیز چاہیے۔ آدمی مانگنے والا نہ بنے، وہ دینے والا بنے، وہ دوسروں کو عزت دے، اپنے مال میں سے دوسروں پر خرچ کرے، وہ دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، وہ دینے والا بنے۔ وہ یہ سوچے کہ میرے پاس کیا ہے میں جو دوسروں کو دوں، یہ نہیں کہ دوسروں سے میں کیا لوٹوں، دوسروں سے کیا حاصل کروں، نہیں۔ تو یہ کہا گیا کہ دینے والا ہاتھ، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ یہ ہم کو سکھایا گیا ہے کہ تم ایسے بنو، ہر مسلمان ایسا بنے، اوپر والا ہاتھ ہونا چاہیے۔ آپ ساری دنیا کو دو، ان سے مانگنے کی بجائے ان کو دو، ان کے محتاج بننے کی بجائے تمہارے پاس دین اللہ کا نفع والا علم ہے، تمہارے پاس اخلاقی بنیادیں ہیں جو دوسروں کے پاس نہیں ہیں، تم وہ دو ان کے سامنے۔ تمہارے پاس قرآن ہے، تمہارے پاس نبی کا فرمان ہے، تمہارے پاس توحید ہے جس کو ترس رہے ہیں لوگ، تمہارے پاس جنت کا راستہ ہے، دو۔ دیکھ رہے ہیں ہم اس کے پاس موٹر ہے، اس کے پاس پیسہ ہے، اس کے پاس زیور ہے، کیا ہے؟ اس کو دیکھ کے ہم افسوس کر رہے ہیں، اور اس کو دیکھ کے ہم اس کے لیے دل کے اندر اپنے آپ کو مطلب محسوس کر رہے ہیں کہ ہم کم ہیں۔ ہمارے پاس جو ہے وہ کسی کے پاس نہیں ہے، اسلام ہمارے پاس ہے، وہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ ہمارے پاس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہمارے پاس اللہ رب العالمین ہے، ہمارے پاس قرآن ہے، ہمارے پاس ایک ایسی تاریخ ہے جس میں جھوٹ نہیں ہے، ہمارے پاس محدثین ہیں، ہمارے پاس فقہاء ہیں، ہمارے پاس امانت دار علماء ہیں۔ کیا نہیں ہے ہمارے پاس؟ ہم دیکھ رہے پیسہ نہیں اپنے پاس، ہمارے پاس وہ نہیں، کوئی آئینے میں دیکھ کے دیکھ رہا ہے خوبصورتی میرے پاس نہیں، کوئی کپڑے پھٹے ہوئے اپنے دیکھ رہا ہے۔ صحابہ کبھی ان چیزوں پر افسوس نہیں کرتے تھے، ان کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے لیکن ان کے دلوں میں کبھی اپنے پھٹے ہوئے کپڑوں کا احساس نہیں تھا، ارے میرے کپڑے پھٹے ہوئے، نہیں۔ ان کے پاس کھانے کے لیے کم تھا لیکن کبھی وہ اس پہ افسوس نہیں کرتے تھے کہ کیا اپنے کو کھانے کو نہیں مل رہا، یہودیوں کو تو من و سلوا آیا، اپنے کو دیکھو بھوکی سوکھی روٹی اور کھجوریں کھانی پڑ رہی، نہیں۔ کیونکہ وہ اعلیٰ ذہن کے لوگ تھے، وہ اونچی سوچ والے لوگ تھے، ان کی مینٹالٹی ہائی لیول کی تھی کہ ہم لوگوں کو انسان کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں داخل کرنے کے لیے آئے۔ ہائی لیول کے لوگ تھے وہ ٹاپ لیول کے لوگ تھے۔ ہم لوگ فقیر لوگ ہیں ایک دم،
ہم لوگ چیتھڑوں میں پڑے ہوئے ہیں. دو کتے اگر لڑ رہے ہوں گوشت کے لیے، ہڈی کے لیے، تو ہم دیکھ رہے بیچ میں جگہ میرے لیے کہیں ہے کیا. دنیا کی چیزوں کے لیے آپس میں لڑنا، عزت کے لیے، عہدے کے لیے، مقام کے لیے، شرف کے لیے، فلاں چیزوں کے لیے، کیا ہے؟ اعلیٰ ذہنیت ہماری بننا چاہیے. دینے والی قوم بنے، دینے والے ہم بنے. لو تم لو، ہم کو نہیں چاہیے، ایسے بنو، ایسے ہم بنے. الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے. اوپر والا ہاتھ نیچے والے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہماری ذہنیت ایسی ہو، دینے والی، مانگنے والی نہیں. اس حدیث کو امام البخاری مسلم دونوں نے روایت کیا ہے.